السلام علیکم میرے اچھے سامعین، ایک بہت ہی خاص سوال، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا سید یعقوب علی شاہ صاحب نے آپ کو کوئی خاص علم عطا فرمایا تھا؟ روحانی اسکالر، شیخ کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے اس حوالے سے ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے فرمایا، میری وائف کے فرسٹ کزن ڈاکٹر زاہد کے دوست حکیم رحمت الہی صاحب، جو حکیم سعید کے فرسٹ کزن ہیں، ایک روز میرے پاس آئے اور بڑے شاہ صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکیم رحمت الہی بھلے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ زبان کی مٹھاس کی وجہ سے ہر ایک کے دل میں گھر کر جاتے تھے۔ بڑے شاہ صاحب سے پہلی ملاقات کے بعد وہ اکثر و بیشتر دن بھر ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ ایک دو بار جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بڑے شاہ صاحب انہیں کوئی کیلکولیشنز سمجھا رہے تھے۔ حکیم رحمت الہی نے جب ان کیلکولیشنز کا جواب بڑے شاہ صاحب کو بتایا تو انہوں نے اس کی کریکشن کی۔ تب میرے ذہن میں ایک بہت ہی گھٹیا خیال آیا کہ بڑے شاہ صاحب نے مجھے بیٹا بھی بنایا ہوا ہے، جیب بھی عطا کی ہوئی ہے، خلیفہ بھی بنایا ہے، مجھے تو ایک لفظ بتا کر ٹرخا دیا، جبکہ حکیم صاحب کو یہ سارا حساب کتاب سکھا رہے ہیں۔ 2-3 بار ان دونوں کو اس حساب کتاب میں الجھے دیکھ کر مجھے یہی خیال آیا، لیکن میں احتراماً کچھ بولتا نہیں تھا۔ جب تیسری بار یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تو بڑے شاہ صاحب نے اسے ریڈ کر لیا۔ جب حکیم رحمت الہی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے تو شاہ صاحب مجھے کہنے لگے، دیکھو میاں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو آدمی جس نیت سے آتا ہے ہم اسے وہی علم دیتے ہیں۔ تمہاری شکل دکھا کر مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہارا علم کا حصہ میرے پاس ہے۔ جب تم آئے تو میں نے تمہیں فوراً تمہارا حصہ دے دیا۔ اب آگے تمہاری محنت ہے کہ کس طرح اس راہ پر چلتے ہو۔ جتنا چلو گے اتنا آگے بڑھتے جاؤ گے۔ تمہارے برعکس حکیم صاحب میرے پاس کچھ ایسا علم لینے کی نیت سے آئے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں اور انہیں انکم ہو جائے۔ یوں میں نے ان کی حسب خواہش علم ان کو دے دیا۔ یاد رکھو، تمہیں میں نے وہ علم دیا ہے جو ایک وقت میں پوری دنیا میں صرف ایک شخص کے پاس ہوتا ہے۔ آج تک یہ کبھی 2 آدمیوں کے پاس نہیں ہوا۔ یہ لوگ تو کیلکولیشنز کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں، جبکہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کی وجہ سے تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے تو دیکھ کر بتا دیا کرو گے کہ کہاں پر کیا چیز ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ہنس کر کہا، حضور، اب تو یہ علم پھر ایک وقت میں 2 آدمیوں کے پاس ہو گیا، ایک آپ، دوسرا میرے پاس۔ میری اس بات پر ان کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ کہنے لگے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم اس علم کے عروج پر اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم چلنے کے بعد دعا کرو گے۔ بعد ازاں واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب بڑے شاہ صاحب کا وصال ہوا، وہ اگست کا مہینہ تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ان کو سپرد خاک کرنے کے بعد 72 قدم چل کر جب میں نے دعا پڑھی تو ایک دم مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا وزن بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ بعد میں مختلف حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ علم کے عروج کے حوالے سے کی جانے والی ان کی بات واقعی صحیح تھی۔ حوالہ کتاب لوح فقیر، پیج نمبر 64 and 65۔